سالوں سے یہ کام چل رہا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا, ہم تو 20 سال پہلے سے اس پر کام کر رہے ہیں کہ بین مذاہب شادیاں, انٹر کاسٹ شادیاں, مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کی شادیاں, یہ ایک بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے اندر میں نے بہت سارے ویڈیو کلپس ایسے پہنچے ہیں جس میں نے دیکھا کہ مسلمان بچی کو کسی غیر مسلم بچے کے ساتھ گاڑی پر بیٹھا ہوا جاتے ہوئے ہمارے نوجوانوں نے دیکھا, روکا اور ان کو مارا پیٹا, ڈرایا دھمکایا, اس کے ویڈیوز بنائے اور ڈالے. میں آپ کو چند باتیں, حقائق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھ لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ حکومت اور پھر کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. آپ کا جو کام ہونا چاہیے مسلمان کا کہ قانون کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے. قانون کے دائرے کے اندر آپ کو جو اختیار ہے آپ وہ کام کریں, اس سے زیادہ کا کام نہ کریں. یہ آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کی پوری سوسائٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ کی غیرت کی بات ہے, لوگ کہیں گے کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. میرے ایک دوست نے کہا کہ صاحب ایسا میں نے دیکھا, تو دوسرے دوست نے کہا کہ وہی مار دینی چاہیے تھا. میں نے کہا کہ غیرت اس کا نام نہیں ہے جو منٹ میں آئے اور منٹ میں بجھ جائے. غیرت اگر تمہارے پاس ہو تو اس لڑکی کے بھائیوں کے پاس پہنچو اور ان کے ہاتھوں سے موبائل فون چھینو, ان کے ہاتھوں سے, ان کے چبوتروں سے ان کو اٹھاؤ, اور ان کے باپ اور بھائی کو اپنے دوستوں کی محفلوں سے اٹھا کر گھروں کے اندر داخل کرو. غیرت ایک منٹ میں ہانڈی کے ابال کی طرح آ کر کے بجھ جانے کا نام نہیں. غیرت ایک بہت بڑی چیز ہے جو مستقل کام کرتی ہے. وہ لڑکی تو گھر سے نکل چکی ہے, اختیار کر چکی ہے, زندگی کا راستہ طے کرنا شروع کر دی ہے. اس سے زائد ابھی بہت ساری بہنیں گھروں کی دہلیزوں پر ہیں, ابھی نہیں نکلی ہے. پہلے انہیں سنبھالو, پکڑو ان کے بھائیوں کو, اور ہر ایک دوسروں کے گھر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں بڑی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں, میں اپنے سے, اپنے قریبی شاگردوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے, خدا کے لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے خاندان کی حفاظت کرو, باقی خود حفاظت ہو جائے گی. اندھیرا بہت چھایا ہوا ہے, میں ایک نیا سورج شروع کروں گا, یہ ممکن نہیں ہے. آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے چراغ لگا لے, پورا محلہ روشن ہو جائے گا. اپنی بہنوں کا خیال کریں, اپنی بہنوں کا جائزہ لیں. کوئی لڑکی کسی اتنی بدچلن اور بری نہیں ہوتی کہ ایسے ہی برے کاموں کے لیے باہر نکل جاتی ہے. میرے پاس اس کے اوپر اسٹڈیز ہے, میں نے فیلڈ ورک کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, بھائی کو اپنی بہن کے لیے 2 منٹ دینے کے لیے نہیں ہے, باپ کو اپنی بیٹی کا دل اور دکھ سننے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. ساتھ نہیں بیٹھتے بھائی اور باپ. جو گھر کا مردانہ ہے, اللہ نے گھر کا پورا سسٹم بنایا ہے, ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے. ان کے دکھ وہ سنے, ان کے دکھ اس نے آپس میں مل بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. وہی بھائی غیروں کے 1-1 گھنٹے کا دکھ سنے گا, اپنی بہن کو 10 منٹ نہیں دے گا. فطرت انسانی ہے اور عورت کی فطرت ہے, جو اس کا درد سنتا ہے وہ اس کو ہمدرد سمجھ کر اس کے ساتھ نکل جاتی ہے. انیشیل اور ابتدائی دور میں لڑکیوں کے بھٹکنے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی اس کا درد سننے والا, اس کا زخم سننے والا, اس سے ہمدردی کی بات کرنے والا مل جاتا ہے, وہ اسی کو ہمدرد سمجھ کر کے اپنے راہ اسی کے ساتھ بنا لیتی. نمبر 1. نمبر 2, پہلے تو ہم نے دینداری کی تربیت اپنے گھروں میں دی نہیں ہے. دین کی محبت, اللہ رسول کی محبت ہم نے اپنے بچیوں کو پلائی نہیں ہے. اس کے بعد اسکول کالجز میں جانے کے بعد کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اپنے نوجوان کو پڑھائی سے کوئی شوق نہیں ہے. بے راہ روی, آوارہ پن, آوارہ گردی, بری صحبتیں, شوق, بھاری بھاری کپڑے, بھاری بھاری گاڑیاں, اور اس طریقے سے اسکولوں کالجوں کو بنک مارنا, یہ مسلمانوں کے نوجوان لڑکوں کا محبوب مشغلہ ہے. سامنے بیٹھ کر لڑکی کہتی ہے کہ مل صاحب یہ بچے کو ہم نے اپنے بچپنے سے لے کر کے کالج کے لائف تک مسلم یوتھ کی ہم نے کیریکٹر کو دیکھا ہے. جھوٹے ہوتے ہیں, کمٹمنٹ میں فیل ہوتے ہیں, اپنے آپ کو تکبر غرور کے اندر ہوتے ہیں, ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں, کوئی چیز میں یہ پکے نہیں ہوتے. بیک بینچرز ہوتے ہیں, پیچھے بیٹھتے ہیں, اور ہم لوگ
सिंसियरिटी के साथ पढ़े हैं, अपना दिल लगाए हैं, सब कुछ करे हैं, टाइम लगाए हैं, और हम हमारे स्कूल की पूरी लाइफ, कॉलेज की पूरी लाइफ सिंसियरिटी के साथ पढ़कर टॉपर है। अब जब रिश्ते की बात आती है तो आप उस बेराह रवि का शिकार, उस झूठे, उस इंतहाई कमिटमेंट के फेल ऐसे बच्चे के साथ आप हमारे निकाह करना चाहते हैं? हमारा कहां से जोड़ है वो, जिसमें ना अखलाक है, ना किरदार है, ना कैरेक्टर है, आप उससे हमारे जोड़ करना चाहते हैं? एक बात तो ये हो गई कि आप तो मुसलमान ही के इस्लाम की तो सही तरबियत दी ही नहीं थी उन लड़कियों को। अब आगे जाकर वो अपने आप को मैच करने लगे तो वो कहते हैं कि हमारे लिहाज से और हमारे काबिल अगर कोई है तो वो गैर बच्चा ही है। हमने इस बच्चे को बचपन से हमने देखा कि सिंसियर था, पढ़ाई में लगाव रखने वाला था, कमिटमेंट का पक्का था, सच्चा था, हमने इसको देखा, इस वजह से हम उसके साथ हो गए। मैं जिस बच्चे के साथ बेंच शेयर नहीं कर सकती उसके साथ जिंदगी शेयर करूं, मेरे से नहीं हो सकता। आप सिर्फ मुसलमान होने के नाते उसके साथ रहो बोल रहे नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं, रिव्यूज है जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। आप क्या समझते हैं कि रास्ते में रोक करके दो भैरी मार देने से, यानी दो फाइट मार देने से क्या आपका मसला हल हो जाएगा? आप जेल में जाएंगे। क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? किसी गैर मुस्लिम बच्चा अगर किसी मुसलमान बच्ची को ले जाकर के जिना करता है तो वो भी जिना है, और कोई मुसलमान बच्चा अपनी किसी सोसाइटी की मुस्लिम बच्ची को ले जाकर जिना करता है तो वो भी जिना है। आप इसको फरोग देते हैं और उसके ऊपर आंख उठाते हैं। नहीं, ये आपकी दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, दोहरा मेयार नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बच्चियों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत हो तो आपको काबिल बनना पड़ेगा। आपको अपनी लाठोरी, अपनी बेराह रवि और रात तमाम दिन तमाम बेकार जाए करना छोड़ना पड़ेगा। आपको अखलाक और किरदार बढ़ाना पड़ेगा, सुबह से निकल करके मेहनत करना पड़ेगा और अपने अखलाक और किरदार बुलंद मेयार बना करके अपनी कौम की बच्चियों की हिफाजत करना पड़ेगा। यह मामूली बात नहीं है, आप पे फर्ज है। और बगैर इसके आप ये समझते हैं कि जहां चाहे कोई चीज मिल जाए और मैं यहां पर हीरो बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला नहीं है। नौजवानों को मैं वाज़ेह तौर पर आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूं। जो निकाह हो गए वो देखें कैसे हाल है, इख्तिलाफात का शिकार, खून के घूंट पी रही हैं लड़कियां। ये दो बातें मैंने आपके सामने अर्ज किया। तीसरी अहम बात यह है कि हमने अपने घर के अंदर यह मोबाइल फोन को आम किया है। हमने अपनी बहनों और बेटियों और खुद अपने आप को उसूल और इस्लाम का पाबंद नहीं बनाया है। इसका शाखसाना है जो हो रहा है। बेटियां जा रही हैं, बहनें जा रही हैं, और ये कोई एकाध रेयर केस नहीं हो गया है, ये मुस्तकिल केसेस बन चुके हैं। अगर आपको आइंदा की फ्यूचर के अगर बचाना है, जो निकल गए हैं वो अल्लाह हाफिज है, वापिस आएंगे जैसा भी होगा, लेकिन अभी जो घर में है, अभी जो अभी सिन्ने बुलूग को पहुंच रहे हैं लड़कियां, उनकी हिफाजत कीजिए।